پی ٹی آئی نے اسلام آباد مارچ کی کال ایک ایسے وقت میں دی ہے جب اتحادیوں کا سیم پیج پھٹ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں، وفاقی وزراء بھی آمنے سامنے ہیں۔ نئے صوبوں کے معاملے اور پاکستان تحریک انصاف سے نمٹنے کے لیے اتحادی جماعتیں آگے کیا کرنے جا رہی ہیں، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نظام میں تبدیلی ضروری ہے، یہ پیغام پہنچایا جا چکا ہے۔ نئے صوبوں کی تشکیل کی بحث بھی جاری ہے۔ ایسے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نئے صوبوں کے قیام کے سخت مخالف ہیں۔ حکومت کی بقا پر بھی اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بظاہر اس حکومت کے مستقبل کا دار و مدار اب نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے قیام پر ہی ہے۔ موجودہ حکومت اب نئے صوبوں کے قیام سے بظاہر جان نہیں چھڑوا سکتی۔ اب اس تمام تر صورتحال میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت محتاط انداز میں رد عمل دے رہی ہیں۔ ایسے میں معاملات کو کنٹرول اور ٹھنڈا کرنے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک اور بیان دیا، جس میں وہ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کی مدت پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہو جائیں، لیکن وزیر اعظم تقریباً انہوں نے بتایا کہ 14 سے 15 گھنٹے یا شاید اس سے بھی زیادہ وہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے ایف بی آر کا ریونیو بڑھایا، ساتھ ہی مزید یہ کہا کہ سفارتی سطح پر بھی کامیابیاں حاصل کی۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا، اپنی آئینی مدت 5 سال پوری کرے گا۔ شہباز شریف 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ بظاہر محسن نقوی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کا ایجنڈا بظاہر ایک ہے۔ ان دنوں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ محسن نقوی نے نظام ری سیٹ اور سسٹم کولیپس کی بات کرنے سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک ملاقات کی تھی، تو بظاہر شہباز شریف پہلے سے جانتے تھے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ سارے انکشافات اور یہ بم پھوڑنے جا رہے ہیں۔ بظاہر اب ڈیمیج کنٹرول کی کوششیں جاری ہیں۔ عوام کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ میں وزیر اعظم کو مشورہ دوں گا کہ وفاقی کابینہ کے تمام وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، وزراء کی کارکردگی کی جانچ کسی تھرڈ پارٹی یعنی کسی تیسرے فریق سے کروائی جائے اور نتائج عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ بظاہر یہ ایک نئی اسٹریٹجی بھی یہاں ترتیب دی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس بیان سے بظاہر وفاقی کابینہ کے اندر آنے والے چند دنوں کے اندر کچھ بڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کابینہ میں اپنی بھی انہوں نے کارکردگی کی بات کی، جس پر کئی سینئر رہنما سوال اٹھا رہے تھے کہ کابینہ کے اجلاس میں نہیں آتے، پارلیمنٹ میں نہیں آتے، یا بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے وہ آئے ہیں تو ان کا اپنا ریکارڈ ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں انہوں نے ان تمام باتوں کا بھی جواب دیا اور کہا کہ کابینہ میں میری حاضری 70% کے قریب ہے۔ اپنے ہر تنقید کا انہوں نے اپنے اوپر جو جواب بھی دیا اور کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ میں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا، ان کا شکریہ۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو بظاہر آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کر آمنے سامنے ہیں، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق اب معاملات کو ٹھنڈا کرنے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے بیک ڈور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے کا راستہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ دونوں جماعتیں اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ اگر سسٹم میں رہنا ہے تو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر جو اصل مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں سمیت تمام معاملات پر لچک بھی دکھانی ہوگی۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کئی بار بتا چکی ہے کہ ہم نئے صوبوں کے حامی نہیں ہیں۔ وہ ہر حال میں یہ بات کرتے ہیں بار بار کہ باقی صوبوں کے ساتھ جو مرضی کر لیں، لیکن سندھ ایک حساس علاقہ ہے، سندھ کی طرف مت آئیں، سندھ کو کے اندر صوبہ بنانا یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرے گا۔ وہاں کی عوام پھر وہ تھوڑا مذہبی ٹچ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صوفیہ کی سرزمین ہے۔ اینی ویز، لیکن یہ نئی حکمت عملی کے تحت پیپلز پارٹی جو اب میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو حکمت عملی طے کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیپلز پارٹی کہے گی کہ ٹھیک ہے نئے صوبے بنائیں اور آغاز پنجاب سے کریں۔ کچھ ایسا ہی رد عمل نون لیگ بھی دے سکتی ہے کہ نئے صوبے بنائیں، آغاز سندھ سے کریں۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر یہ بات ڈال کر تو بظاہر مقتدر حلقوں کو ایک امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو وہ اس معاملے کے اوپر مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر کہا جاتا ہے کہ فیصلہ سازی کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں بلکہ ان کے والد صدر آصف علی زرداری کے پاس ہے۔ زرداری صاحب نہ لڑنے کا فیصلہ بہت پہلے کر چکے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کسی بڑے مسئلے کے اوپر کسی بات کو زیر بحث لاتی ہے تو ایسے میں بلاول بھٹو زرداری اگرچہ بے شک مزاحمت کریں یا صدر آصف علی زرداری کی بات سے اختلاف کریں، لیکن ہوتا وہی ہے جو صدر آصف علی زرداری چاہتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی صورتحال مختلف ہے۔ اگر نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بات پر اختلاف کرے تو ہوتا وہ ہے جو مریم نواز چاہتی ہیں۔ ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری جو سیاست کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کے تجربے سے پیپلز پارٹی اس معاملے سے اپنے آپ کو جلد دیکھا جا رہا ہے کہ شاید باہر نکالنے کی پوزیشن میں آ جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون شاید کسی مشکل میں پڑ جائے گی کیونکہ مریم نواز بھی سیاسی طور پہ اتنی تجربہ کار نہیں ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے
تجربے کا یا اپنے والد نواز شریف کے تجربے کا مقابلہ کر سکیں۔ بہرحال یہ دونوں جماعتیں یہ جانتی ہیں کہ ان کی سیاسی بقا کا جو معاملہ ہے اب سارا کا سارا انحصار وہ نئے صوبوں کے معاملے کے اوپر آ کے لٹک چکا ہے۔ تو اگر نئے نظام یا نئے صوبوں کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالی تو ڈر یہ بھی ہے کہ ان کا حال پاکستان تحریک انصاف جیسا ہوگا۔ بظاہر اب دونوں جماعتیں اپنے اپنے طور پر معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنے اندر بھی مسلسل بات چیت کر رہی ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقتدر حلقے پنجاب حکومت کے 11-12 ارب کے جہاز کے اوپر کافی زیادہ اس پہ برہم نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سندھ کی اربوں کی کرپشن کی کہانیوں پر بھی کافی زیادہ برہم ہیں، اور ایسے میں دونوں جماعتیں جس نظام پر حاوی ہیں اب وہ نظام باقی مزید اس طرح سے نہیں چلے گا، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں سمجھ چکے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام اب بظاہر لانا ان کی مجبوری ہے، اس کو مضبوط کرنا ان کی مجبوری ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ محض اب لوکل گورنمنٹ نظام کے اوپر بات نہیں بنے گی، بلکہ اب مقتدر حلقوں کا پورا زور پاکستان میں کم از کم 15 سے 18 نئے صوبے بنانے کے اوپر ہے۔ نئے صوبوں کے قیام کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی، اس لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں بلدیاتی نظام پر اتفاق کریں گے، صوبوں کے قیام کو بظاہر روکنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ سہیل آفریدی نے پشاور جلسے میں اسلام آباد مارچ کی جو تاریخ دی یعنی 27 ستمبر، اس پر خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ابھی تک اس کے اوپر ایک منفی قسم کا انہیں رد مل رہا ہے۔ کہا اکثریت کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت دور کی تاریخ ہے، قریب کی تاریخ ہونی چاہیے تھی۔ سب سے بڑھ کر عمران خان کی بہن علیمہ خان کا بیان ان دنوں وائرل ہے، جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے، مختصر سی بات کی ہے، لیکن وہ ان دنوں وائرل ہے، اور جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا لمبا وقت نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ 2 مہینے پونے 2 مہینے کا جو وقت بن رہا ہے، یہ دن بن رہے ہیں، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو مزید اتنا عرصہ خود جیل میں رکھنے کے مترادف ہوگا۔ وہ عمران خان کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہتے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ 27 مارچ کی کال دینے سے پہلے ان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اور وہ اس تاخیر سے مطمئن بھی نہیں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی اور ان کے کارکنان جہاں اس تاریخ کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، وہیں حکومت اس تاریخ سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ حکومت اس تاریخ سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کا شکار نظر نہیں آتی، لیکن موجودہ حالات میں جلد از جلد مذاکرات شروع کرنا ضرور چاہتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حال ہی میں پی ٹی آئی کے رہنما اسپیکر چیمبر کے اندر ملے ہیں اور حکومتی ارکان بھی ملے ہیں، اور کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے، فوری مذاکرات کی بات